بشرن رسولہ، بشرن پر تنوین جو ہے وہ برائے تعظیم ہے، سب سے زیادہ عظمت والا میں رسول ہوں، اور ایسا رسول بشرن جو سب سے زیادہ عظمت والی بشریت اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو فرمایا جب کل انما انا بشر مثلکم قرآن میں آ گیا ہے، ہل کنت الا بشرا رسولا قرآن میں آ گیا، تو قرآن سے بڑی تو کوئی حجت اور دلیل ہے ہی نہیں۔ دلائل اربع میں، اصول اربع میں پہلے کتاب اللہ ہے، پھر سنت رسول کریم علیہ السلام ہے، پھر اجماع امت ہے، پھر قیاس شرعی ہے، تو ساری دلیلوں میں سب سے پہلی اور بڑی دلیل تو اللہ کی کتاب ہے۔ تو جب وحی جلیل قرآن پاک میں مصطفیٰ علیہ السلام کو 3 مقامات پر اللہ پاک نے بشریت مقدسہ کی شان کے ساتھ یاد کیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں معبود کی بے مثل و بے مثال بشریت طاہرہ کا انکار کرنے والے؟ فرمایا جو بشریت کا منکر ہو جائے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن پاک کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ یہ مولانا احمد رضا کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ادھر وہ فتاوی رضیہ میں یہ فتویٰ دے رہے ہیں جو بشریت طاہرہ کا منکر وہ کافر ہے، ادھر جو ہے وہ ہدایت بخشش شریف میں کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں چونکہ محبوب کی رسالت ہے، آپ کی حیات طیبہ دنیاوی مبارک میں، آپ کے وصال اقدس کے بعد بھی، چونکہ رسالت عامہ ہے، آفاقی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر جاری ہے آپ کی رسالت، اور الرسالت تو ہے رابطہ، تو رسالت باطنی رابطہ فیض کا نام ہے، لہذا محبوب علیہ السلام وصال اقدس کے بعد اگرچہ عالم برزخ میں جلوہ کریں لیکن آپ کی رسالت تو جاری ہے، رسالت ہے باطنی رابطہ فیض کا نام، تو کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ محبوب علیہ السلام کے باطن کا اور قلب اقدس کا رابطہ ہے، لہذا جب ہر چیز سے رابطہ ہے تو ہر کلمہ پڑھنے والے امتی کے ساتھ تو بدرجہ اولا رابطہ ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ محبوب کا امتی آج بھی جہاں ہو اور وہ پریشانی کے عالم میں اگر محبوب کو یاد کرے تو محبوب توجہ فرما دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، خود کرم نوازی فرما دیتے ہیں، تصرف فرما دیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت اس مضمون کو اس طرح ادا کرتے ہیں، آپ کی رسالت کے اور فیضان کے عمومی مضمون کو آپ فرماتے ہیں ہدایت بخشش شریف میں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر ہو۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کلام، یہ ہے۔ آپ ہمارے نعت خانوں، اب ہمارے نعت خان بھی تو ہمارے نہیں رہے، وہ بھی تو پیسے والے بن گئے، وہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو خود اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ سمجھ لیں، اور علماء سے تو ان کو کوئی فطرتی بغض ہے۔ حالانکہ محبوب کے ثنا خان کبھی عالم سے الگ نہیں ہوتے تھے۔ پہلے بخاری شریف میں غزوہ احزاب کے موقع پر جب حج کرنے لگے معاذ اللہ کافر، صحابہ کرام کیسے برداشت، حضرت حسان بن ثابت انصاری کو حکم ہوا آپ منبر بنائیں اور جناب کھڑے ہو کر ان کا اشعار میں جواب دے، لیکن فرمایا حسان میرا نسب ادھر موجود ہے قریشیوں میں، میری امی جان بھی قریشی ہے زہریہ، میرے ابا جان بھی قریشی ہے ہاشمی رضی اللہ عنہ، تو میرے نسب، میرے داد حال اور میرے ننہالی نسب پر کوئی آپ کی زبان سے منفی بات نہ ملے۔ میرا نسب قریشی ہے، میرا حسب قریش ہے، میری امی جان قریشی ہے، میرے ابا جان قریشی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا لفظ نکالیں کہ میرے نسب کے اوپر جناب وہ کوئی ایسا داغ لگا رہا ہو، یا میرے حسب، ہمارا حسب بھی بے داغ، ہمارا نسب بھی طیب و طاہر و بے داغ اور خیر و اعلیٰ۔ تو اس کے لیے سب سے بڑے علم انصاف کے ماہر حضرت ابوبکر صدیق، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ کھڑا کریں، وہ جو بھی آگے سے قریش کے شاعر کوئی سوال، کوئی شعر پڑھیں گے تو اس کا جواب آپ کو نثر کے اندر، عبارت کے اندر میرا ابوبکر سمجھائے گا، آپ فوراً اس کا شعر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے عالم کو صاف لگا دیا۔ بھائی اعلیٰ حضرت فرماتے قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت پر درست۔ تو الغرض اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ وہ محبوب علیہ السلام کو محض بشر نہیں، خیر البشر علیہ السلام مانتے ہیں، بشریت طاہرہ مانتے ہیں، لیکن سب سے بے مثل و بے مثال، سب سے جدا گانا، سب سے منفرد بشریت طاہرہ۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے
جیسے حضرت علامہ کا فرمان ہے کہ روح قرآن جان ایمان، ہاں جی کیسے روح ایمان، جی ہاں ہست حب رحمت للعالمین، یہی دوسرا مصرع ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو بھائی ایمان کی جان جو ہے نا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، تو فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت محبوب علیہ السلام کو انسان مانتے ہیں، الانسان الکامل، لیکن ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ محبوب انسان ہے، لیکن وہ انسان کہ آپ جیسا کوئی دوسرا انسان بے مثل و بے مثال ہے، بشریت طاہرہ بے مثل و بے مثال، انسان کامل بے مثل و بے مثال۔ تو الغرض بشریت طاہرہ بھی ہمارے محبوب علیہ السلام میں آپ کی شان کے مطابق جلوہ گر ہے، جو اس کا نکال یہ میرے استاد علامہ سیدی عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتابیں پڑھیں، حضور غزالی زمان قبلہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی علیہ رحمت کی کتابیں پڑھیں۔ ہمارا کوئی بھی صاحب تحقیق عالم آپ کی بشریت طاہرہ کا انکار نہیں کرتا، ہاں اصرار ہم نہیں کرتے بشریت مبارکہ پر، کیونکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں 10 مقامات پر ہے کہ جب بھی پیارے انبیاء کرام تشریف لائے انہوں نے کہا هل انتم الا بشر مثلنا، ہم تمہاری پیروی کیوں کریں، تم ہماری مثل کی شریک ہو۔ تو چونکہ یہ بشریت کی رٹ لگانا یہ مومنین کا نہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مومن جب بھی محبوب کی شان بیان کریں گے، عظمتوں کا بیان، کمالات کا بیان، ان چیزوں کا بیان کریں گے۔ اور ادھر ہمارا ظنی عقیدہ جو بشریت کا عقیدہ ہے وہ قطعی ہے، جو کہ قرآن پاک کی دلائل آیات واضحہ میں موجود ہے، آیات متشابہات نہیں، محکمات میں بیان ہے محبوب کی بشریت طاہرہ کا، وہ ہو گیا قطعی عقیدہ۔ جو بشریت کا منکر وہ کافر، لیکن جو محبوب علیہ السلام کی نورانیت مقدس ہے، الفاظ کی معنی پر دلالت بالکل جو ہے وہ قطعی ہے، لیکن چونکہ ثبوت ان کا ظنی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے قد جاءکم من اللہ ونور، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صحیح اسناد کے ساتھ سیدنا ابن عباس کا فرمان موجود ہے کہ ہوا النبی علیہ السلام، کہ کتاب مبین سے مراد تو قرآن پاک ہے، لیکن نور سے مراد ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے، وقت بھائی بہت زیادہ ہو گئے، محبوب علیہ السلام کی نورانیت مقدسہ پر احادیث صحیحہ ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری جو ہے ثبوت میں ظنی ہے، اس لیے نورانیت مصطفیٰ علیہ السلام بے مثل و بے مثال وہ دلائل ظنیت سے ثابت ہے، اور بشریت طاہرہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے۔ ہم بشریت مبارکہ کے بھی قائل ہیں، ہم بے مثل و بے مثال شان نورانیت مبارکہ بھی قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب کی عظمتوں کمالات کے اظہار کا موقع آتا تھا تو بشریت مبارکہ مغلوب ہو جاتی، نورانیت مقدسہ کی شان غالب آ جاتی، اور پھر نورانیت مقدسہ والے معاملات کا اظہار ہوتا۔ اور جب تعلیم امت کا معاملہ، تکمیل دین کا معاملہ آتا تو محبوب علیہ السلام کی نورانیت مقدسہ آپ کی ذات بابرکات میں مغلوب، شان بشریت مبارکہ غالب، پھر آپ شادیاں بھی فرماتے ہیں، اولاد مجاد بھی ہوتی ہے۔ غزوہ احد میں اگر خود کی کڑیاں قربان جائیں چبھتی ہیں تو خون مقدس جاری ہوتا ہے، ویسے 3 مرتبہ شق صدر رکوع اقدس سے ناف مبارک تک سینہ اقدس کو دیا جاتا ہے، اور خون مقدس کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں کیا۔ دونوں شان محبوب علیہ السلام کی برحق ہے، اس پر پورے دلائل ہیں۔ یہ جو آپ اور جو ہم محبوب کی ذات بابرکات میں نور مانتے ہیں تو وہ اللہ کی مخلوق نور جو ہے، اللہ تعالیٰ کا مخلوق نور وہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، اس کا جو نور مقدس ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے، وہ تو کسی کی عقل نہیں ہے، کسی کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی حقیقت کیا ہے، کنہو کیا ہے، اس پر کس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لیسا کمثلہ شیء۔ تو نور وہ ہے اللہ پاک کی مخلوقات میں سے مخلوق، جو محبوب کی ذات بابرکات میں ہم دلائل شریعہ کی روشنی میں نور مبارک کا وجود مانتے ہیں، وہ مخلوق نور ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ نور ہے۔ اب یہ بھی ہمارے دوستوں میں بڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے، جناب نور بھی مخلوق، ہاں بھائی نور بھی مخلوق ہے، نور کو بھی اللہ نے بنایا۔ آخری بات، قرآن پاک 7ویں پارے سورہ انعام کی پہلی آیت بینہ میں کیا اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور
ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام حمد اس اللہ پاک کے لیے ثابت ہے جس نے تمام آسمانوں کو بھی خلق کیا والارض اور زمین کو بھی پیدا فرمایا. آگے وجعل الظلمات والنور، اور تمام حمد اس اللہ پاک کے لیے ثابت ہے جس نے ظلمتوں تاریکیوں اندھوروں کو بھی بنایا والنور، اور جس نے نور کو بھی بنایا. قرآن فرما رہے ساتھ پیغمبر سورہ کی پہلی آیت الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. سبحان اللہ. جعل الظلمات والنور، اللہ نے ظلمتوں کو بھی بنایا. جعل یجعل، جعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانا. والنور، اور جس نے نور کو بھی بنایا. تو جس چیز کو اللہ پاک بنائے گا وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہوگی. تو نور اللہ پاک کی مخلوقات میں سے مخلوق ہے جیسے باقی مخلوقات ہیں. نور ہے کیا چیز؟ ہماری ہر کتاب کے اندر موجود ہے. ہاں جی، النور هو الجاہر الظاہر فی ذاتہ والمظہر لغیرہ، کہ نور اللہ کا پیدا کرتا ہے ایسا جوہر، ورنہ اللہ تعالیٰ تو لیسا بے جوہر ولا بے ارض، اللہ کی ذات نہ جوہر ہے نہ ارض، وہ تو خالق الجواہر ہے، خالق الاعراض ہے. تو النور هو الجوہر، نور ایک جوہر ہے جس کی طبعیت اور مزاج ہی اللہ نے ایسا بنایا کہ الظاہر فی ذاتہ، وہ اللہ کے بنانے سے اپنی ذات میں خود ہی روشن اور ظاہر ہے. والمظہر لغیرہ، اور جس جس چیز سے تعلق پکڑتا جاتا ہے اس کو بھی ظاہر اور روشن کرتا جاتا ہے. ٹھیک، یہ نور کی ڈیفینیشن، یعنی آپ علم کلام کی کتابیں ہو، لغت ہو یا معانی کی کتابوں میں باقاعدہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کی ڈیفینیشن اور تعریف بیان کی گئی ہے. النور الجوہر، تو سارے جوہر کا خالق اللہ